صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حافظ اور سامع دونوں ہوں جامع۔ حافظ کو لقمہ دینا اور امام کو لقمہ دینا، اس کے متعلق فتاوی سے آپ کے سامنے ایک شک میں نے بیان کی ہے، ایک صورت بیان کی، اب دوسری صورت بیان کرنے لگے ہیں، اس کی طرف اب توجہ فرمائیں۔ پہلی تو یہ بتائی کہ فوراً لقمہ دینا مکروہ ہے، اور اگر غلطی کر کے آگے جائے پھر سامع غور فکر کرے، اگر معنی فاسد ہوتا ہے جس سے نماز فاسد ہوتی ہے تو پھر لقمہ دینا ضروری ہے۔ سامع نہیں دیتا تو کوئی اور دے دے، وہ بھی نہیں تو فساد رہے گا، تو فساد کو دور کرنے کے لیے لقمہ دینا ضروری ہے تاکہ نماز کا فساد دور ہو جائے، ایک صورت۔ اور پھر فساد معنی کو بھی کون کون جانتا ہے، اس حوالے سے۔ اور اگلا اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ فرماتے ہیں اگر معنی فاسد نہیں کرتا، معنی نہیں چینج کرتا جس سے نماز فاسد ہوتی ہے، تو پھر لقمہ دینا ضروری نہیں۔ اب سنیں ذرا دھیان سے، ادھر کے عام پہ فرض ہو گیا ہے کہ ایک آیت چھوٹ گئی یا فرض ہو گیا لقمہ دیں، یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ لقمہ، یا تو اعلیٰ حضرت لقمہ ہی نہ دے، اور اعلیٰ حضرت ہیں کہ جب معنی فاسد ہی نہیں اور یہ پتہ بھی نہیں آسانی سے چلتا، یہ بڑے بڑے علماء کو بھی نہیں پتہ چلتا، وہ کہتے ہیں گنے ہوئے علماء، ان میں بھی چند کو مطلع ہوتے ہیں، ہزار ہاں سمجھتے ہیں کہ معنی فاسد ہے لیکن نہیں ہوتا۔ تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب معنی فاسد نہیں اور مفسد، وہ لفظ مفسد معنی نہیں ہے، معنی کو فاسد کرنے والا نہیں، پھر لقمہ دینا ضروری نہیں ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر اس نے لقمہ دیا تو اس کے لقمے دینے سے امام ڈر گیا، حافظ ڈر گیا، اس میں وحشت پیدا ہوئی تو لقمہ دینے والا گناہ گار ہو جائے گا۔ اب دیکھو، ہم تو فخر سے کہتے ہیں ہم نے لقمے اتنے دیے، اتنی غلطیاں نکالی، اور بات تو نیت کر کے آتے ہیں غلطیاں نکالنی ہے، تنگ کرنا ہے، اسے پریشان کرنا ہے، اسے بگانا ہے۔ اب غور کرو کہ اعلیٰ حضرت وحشت پیدا ہوگی لقمہ دینے سے، کیونکہ وہ معنی فاسد کرنے والا لیے کالا لفظ نہیں تھا جو اس نے پڑھا، تو اب غلطی ہوئی اور اس نے کیا کیا، اس نے اس کو لقمہ دیا اور وہ لقمے سے ڈر گیا، تو کہا جو ڈر پیدا ہوا نا تو اب یہ گناہ گار ہو گیا، کیونکہ اب لقمہ دینا ضروری نہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہمارے ہاں تو بچے بڑی جلدی ڈرتے ہیں، قرہ ڈر جاتے ہیں، بڑے بڑے کتنے مسئلے سنائے ہوئے ڈر جاتے ہیں، جب اس نے لقمے کو تو اتنا اونچی بولتا ہے کہ بندے ڈر جائے، کیا ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں جب اس کے لقمے کے سبب امام کو وحشت پیدا ہوئی تو کیا ہوا، اب لقمہ دینا جائز نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ يَسْقُطُ بِالْإِيحَاشِ كَمَا فِي الْفَتَاوَى الْعَالَمْگِیرِیَّہ وغیرہا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ فتاوی عالمگیریہ اور اس کے علاوہ میں موجود ہے کہ امر بالمعروف، وحشت جس سے آئے، جو وحشت کا سبب پیدا ہو امر بالمعروف سے، وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اب آپ پہ امر بالمعروف نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اس حکم دینے سے امر بالمعروف سے اس وحشت پیدا ہو رہی ہے، تو لہذا ادھر امر بالمعروف ساقط ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو کتنوں کو اتنا علم ہے کہ وہ مفسد معنی ہی نہیں لفظ، تو اب لقمہ دینا ضروری نہیں، ہاں اگر دینے سے وحشت پیدا ہو جائے تو پھر بھی لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی بھی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ میرے امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی پہ قربان جائیں، آپ نے کیسی باتیں واضح کی ہیں، کاش ہم علم حاصل کر لیں تو ہماری مذہب میں نور نہ آ جائے، لڑائی جھگڑے دور نہ ہو جائے، فتور نہ دور ہو جائے، نہ حافظ پریشان ہو نہ سامع پریشان ہو، لیکن دونوں مضبوط ہو، سامع بھی کچھ مسائل آتے ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہو، حافظ بھی مضبوط ہو، اسے بھی کچھ علم ہو، کوئی مسائل سیکھے ہوں۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت بلکہ بعض قاریوں کی عادت ہوتی ہے، اعلیٰ کہتے ہیں بعض قاریوں کی عادت ہوتی ہے کہ غیر شخص کے بتانے سے زیادہ ہی الجھ جاتے ہیں۔ ایک سامع بتاتا ہے نا تو جب ضرورت ہو، ایک ہے سامع کے ساتھ، فرمایا جو سامع کے علاوہ لقمہ دیتا ہے نا اس سے جو ہے نا قاری زیادہ ہی الجھ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، زیادہ ہی الجھتا ہے، اور کچھ حروف اس گھبراہٹ سے ایسے نکلتے ہیں اور ایسے زبان سے صادر ہوتے ہیں جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں اوروں کا چپ رہنا لازم ہے۔ یہ اس لیے اعلیٰ نے بات کی کہ سوال ہوا تھا، کوئی ادھر سے لقمہ دینا شروع کرتا ہے کوئی ادھر سے لقمہ دینا شروع کر دیتا ہے، ایک کے سامع کے لقمہ دینے سے گھبراہٹ پیدا ہو جائے
اور وہاں لقمہ دینا لازم ضروری نہیں. تو اب اگر ہو گیا جائز صورت میں تو وحشت پیدا ہوئی تو یہاں تو سامع گناہ گار ہو جائے گا. پتہ ہوتا ہے کہ ایسا حافظہ ڈر جاتی ہیں تو یہ فاسد معنی کو فاسد کرنے والا بھی نہیں ہے. تو اللہ اور لقمہ دے تو وہ زیادہ الجھ جاتا ہے, قاری زیادہ الجھ جاتا ہے کہ دائیں بائیں سے لقمہ ہوتا ہے, ادھر سے حافظ بول پڑتا ہے, ادھر سے بول پڑتا ہے, وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. اور اسی گھبراہٹ میں اس کے منہ سے ایسے لفظ صادر ہوتے ہیں, ایسے حرف صادر ہوتے ہیں جس سے معنی مفسد ہو جاتا ہے, وہ لفظ معنی کو مفسد کر دیتا ہے اور نماز جاتی, وہ فساد لازم آ جاتا ہے. تو لہذا ان کا بولنا باعث فساد نماز ہوگا. فرمایا ان کا بولنا بھی نماز کے باعث فساد کا باعث ہو جائے گا. تو یہ چار چار حافظ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی ادھر سے تو کوئی ادھر سے, تو اسے پریشان کرتے ہیں, اسے الجھا دیتے ہیں. یہ آپ میرا کلپ آگے پہنچائیں, ان حفاظ تک بھی پہنچائیں, خدا کے لیے ہوش کریں. آگے جانا ہے تو پھر پچھتانا ہے. تو یہاں یہ فتویٰ اپنا لیں تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے آگے پچھتائیں گے نہیں, بلکہ آگے تو خدا کی رحمت ہمارا استقبال کرے گی. تو یہ میں نے دوسری شک جو ہے آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ پھر مزید ہم آگے جائیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.